اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہاں پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے رہے۔ سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں نیچے سر کیے ہوئے کھڑی ہے اپنی بکریوں کو لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، وہ لڑکیوں کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم چونکہ لڑکیاں ہیں، مردوں کے بیچ میں جا کر ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے گھر میں جو ہے کوئی نوجوان مرد بھی نہیں ہے، ہمارے والد بھی بہت بوڑھے ہیں، اس لیے جب یہ مرد پانی پلا کر واپس چلے جائیں گے تو پھر ہم جو ہے اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو لے کے گئے اور ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلا دیا۔ پانی پلا کر لا کے ان کی بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ لڑکیاں جو ہے اپنی بکریوں کو لے کر گھر واپس پہنچی تو ان کے والد محترم نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ دیر لگتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں آئیں گی۔ تو والد محترم نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تو لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے ہمارے ساتھ میں ایسا ایسا معاملہ کیا اور اس نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت یہ جو ان کے والد تھے یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو مدین کے اندر نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی فراست ایمانی سے یہ بات سمجھ گئے کہ ہمارے علاقے کا کوئی آدمی تو اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا کہ ہماری بکریوں کو وہ پانی پلائے، اس لیے کہ ہمارے علاقے کے لوگ تو ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ ہر نبی کی قوم ان کی دشمن ہوا کرتی ہے، تو ہمارے علاقے کے لوگ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے ہماری بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ جاؤ فوراً اس اجنبی کو بلا کے لے۔ ان کی بیٹی شرم و حیا کے ساتھ میں چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اللہ سے دعا کر کے۔ اس لڑکی نے آ کر فوراً کہا کہ آپ کو ابو جان نے بلایا ہے تاکہ آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دے سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ میں چل پڑے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس کے بعد ان سے تفصیل طلب کی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دلاسا دیا، تسلی دی کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ ڈریے مت، آپ جو ہے ظالموں سے بچ چکے ہیں، اس لیے کہ یہ فرعون کا علاقہ نہیں ہے، آپ ظالموں سے بچ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے گھر رہنے لگے تو حضرت موسیٰ شعیب علیہ السلام سے ان کی ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ اس نوجوان کو اپنے گھر مزدور رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور مزدور کے اندر یہ دو صفتیں رہنا اچھی چیز ہے کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بیٹی نے تو یہ مشورہ دیا تھا، لیکن باپ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے یا پھر یوں سمجھ لو کہ وہ مہر ہے کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے، اور اگر تم 10 سال مکمل کر لو تو یہ اچھی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ میں 8 سال مکمل کروں یا 10 سال مکمل کروں،
یہ تو آئندہ کا وقت بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہیں پر نکاح ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہیں پر رہے اور اپنے سسر کی بکریاں چراتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وعدہ پورا ہو چکا تھا، 10 سال مکمل ہو گئے تھے، جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا تھا، تو 10 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن کی یاد ستانے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر اپنے خسر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر مصر کے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں جاتے ہوئے کوہ طور سے گزرے اور بڑا سخت سردی کا زمانہ تھا، بیوی کو بڑی سردی لگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں پر میں آگ تلاش کر لوں، کہیں سے اگر آگ مل جائے تو تھوڑی سی سردی ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ تلاش کرنے کے لیے گئے تو کوہ طور پر انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے آگ سمجھ کر، لیکن وہاں پر جانے پر معلوم ہوا کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز ہر جگہ سے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، لہذا جوتے اتار کے آئیے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نبی بنائے گئے۔ اور پھر نبی بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ پہلا معجزہ لکڑی کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لکڑی ہے، اس لکڑی سے میں جو ہے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے کام میں اس لکڑی سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے انہوں نے اس لکڑی کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، اس اژدہے کو پھر سے پکڑو، یہ لکڑی بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو پھر سے پکڑا تو وہ اژدہا لکڑی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ جو ہے روشن چمکدار بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ 2 معجزے ہیں جو میں نے تم کو دیے ہیں، تم جاؤ اور فرعون کو اپنے رب سے ڈراؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے 2 پریشانیاں ہیں، میں فرعون کے پاس نہیں جا سکتا، میرے پاس 2 پریشانیاں ہیں، 2 مشکلیں۔ پہلی مشکل تو یہ ہے کہ میں نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا، اب میں مصر جاؤں گا اور فرعون کے دربار میں جاؤں گا تو مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار کر لے۔ ایک پریشانی تو یہ ہے۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اور لکنت کی وجہ سے میں اپنی بات صحیح طور پر کہہ نہیں سکتا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا اور ان کو بھی نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تاریخی طور پر یہ بات کتابوں کے اندر ہم کو ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالتا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک